پاکستان نے IMF کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آئندہ مالی سال 2025 اور 26 کے بجٹ میں استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر عائد پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ ان گاڑیوں پر ٹیکسوں کی شرح نئی گاڑیوں کی نسبت 40% زیادہ مقرر کی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے IMF ٹیم اسلام آباد پہنچ چکی ہے اور اس نے پاکستان سے سابقہ فاٹا پاٹا کے لیے دی گئی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے اور کھاد پر GST کی عمومی شرح نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ FBR نے 400 ارب روپے کی اضافی آمدن کا منصوبہ بھی شیئر کیا۔ IMF سے مفاہمت کے بعد پاکستان کا فی لیٹر فیول لیوی 100 روپے سے زائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقدام توانائی کے شعبے کی سبسڈیز کو فنڈ کرنے اور گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق IMF کے ساتھ طے پانے والے روڈ میپ کے مطابق مالی سال 2026 کے لیے استعمال شدہ گاڑیوں پر کسٹمز ڈیوٹی، ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کی مجموعی شرح نئی گاڑیوں کے مقابلے میں ابتدائی طور پر 40% زیادہ مقرر کی جائے گی اور یہ فرق ہر سال 10% کم کیا جائے گا، یہاں تک کہ 2030 تک مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اقدامات پاکستان کی نئی قومی ٹیرف پالیسی یعنی نیشنل ٹیرف پالیسی کے تحت کیے جائیں گے، جو 1 جولائی 2025 سے 2030 تک نافذ العمل ہوگی اور اسے مالی سال 2026 کے فائنانس ایکٹ میں شامل کیا جائے گا۔ تمام اضافی کسٹمز ڈیوٹی بتدریج ختم کی جائیں گی۔ تمام ریگولیٹری ڈیوٹیز RDs میں 80% تک کمی کی جائے گی۔ کسٹمز ایکٹ کے 5ویں شیڈول میں اصلاحات کی جائیں گی۔ اس پالیسی کے تحت اوسط ٹیرف شرح کو 10.6% مالیاتی سال 2025 سے کم کر کے 7.4% مالیاتی سال 30 تک لایا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے عہد کیا ہے کہ وہ آئندہ کوئی نئی ریگولیٹری ڈیوٹی متعارف نہیں کرائے گی، خاص طور پر آٹو انڈسٹری کے لیے موجودہ تحفظاتی پالیسیاں جیسے کہ AIDEP 2021-26 عوامی فلاح پر منفی اثر ڈال رہی ہیں، جنہیں نئی آٹو پالیسی کے تحت بتدریج کم کیا جائے گا۔ نئی پالیسی کے مطابق آٹو سیکٹر میں ACDs اور RDs مکمل طور پر ختم کیے جائیں گے۔ کسٹمز ڈیوٹی میں خاطر خواہ کمی کی جائے گی۔ ان اقدامات سے اوسط ٹیرف شرح فسکل ایئر 30 تک 6% سے بھی کم ہو جائے گی۔ حکومت پاکستان نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ مالیاتی سال 2026 کی پہلی سہ ماہی میں 5 سال سے کم پرانی گاڑیوں کی تجارتی درآمد پر تمام مقداری پابندیاں ہٹا دی جائیں گی۔ گاڑیوں کی درآمد کے لیے ماحولیاتی اور حفاظتی معیار کو پورا کرنے کے لیے ریگولیشن اور ٹیسٹنگ سسٹم نافذ کیا جائے گا، جو جولائی 2026 سے گاڑی کی عمر کی حد کی جگہ لے گا۔ اس کے علاوہ حکومت نے نان ٹیرف رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے دسمبر 2025 تک ایک جامع جائزہ مکمل کرنے کا وعدہ کیا ہے تاکہ موجودہ امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی آرڈر میں موجود پیچیدگیاں اور مسخ شدہ پالیسیاں ختم کی جا سکیں۔ ذرائع کے مطابق FBR نے ٹیکس وصولی کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے 400 ارب روپے کی اضافی آمدن کا منصوبہ بھی IMF کے ساتھ شیئر کیا ہے، جو کہ انتظامی بہتری اور ٹیکس کے نفاذ کے ذریعے حاصل کی جائے گی۔